ویسے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا. لیکن آج ہم 4 ایسے لوگوں کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے نہ صرف نبی ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ ان میں سے ایک نے اپنی آیت بھی بنائی، جن میں پہلی ہے سجا بنت الحارث. یہ عورت عرب کی ایک کاہنہ یعنی جوتشی اور جادو ٹونا کرنے والی تھی. اس نے بھی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے آس پاس کے کچھ قبیلوں نے اس کا ساتھ دیا. دوسرا اسود الانسی، یہ یمن کا رہنے والا تھا اور جادو ٹونا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، لوگوں کو دھوکے سے اور جادو سے اپنے پیچھے لگایا، لیکن صحابہ مل کر اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور اسے قتل کر دیا. تیسرا طلحہ بن خویلد، یہ بھی جھوٹا نبی بنا اور بڑی فوج جمع کر لی، لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا اور توبہ کی. پھر اس نے اسلام کی راہ میں کئی جنگیں لڑی اور شہید ہوا. چوتھا مسیلمہ کذاب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا تو اس نے شروع میں اسلام قبول کرنے کا ناٹک کیا. بعد میں اس نے اعلان کر دیا کہ وہ بھی نبی ہے. اس کے قبیلے کے بہت لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے. میں بھی ایک پیغمبر ہوں. اس نے کہا محمد تمہارے نبی ہیں اور میں اپنے قبیلے کا ہوں. محمد آپ کے پیغمبر ہیں اور میں اپنی قوم کا پیغمبر ہوں. مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور کہا دنیا کی آدھی حکومت میری اور آدھی آپ کی، یعنی آدھی دنیا کے نبی آپ اور آدھی کا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا زمین اور حکومت اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے. اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قذاب یعنی جھوٹا کہہ دیا. اس نے اپنے قبیلے کو لالچ دیا، اگر تم مجھے پیغمبر تسلیم کرو تو میں تمہیں عزت، دولت اور طاقت کا وعدہ دیتا ہوں. یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے کرشمے دکھاتا تھا. کبھی کہتا تھا میں آسمان سے پانی برساؤں گا اور اسی کے لوگ چوری سے پانی چھڑک دیتے تھے. کبھی کہتا تھا میں علاج کروں گا اور میں بیماروں کو شفا دوں گا. مریض اور زیادہ بیمار ہو جاتا تھا. اس کے عجیب و غریب جھوٹے چمتکار دیکھ کر کچھ لوگ ہنستے اور کچھ بے وقوف بن جاتے اور اس کے پیچھے لگ جاتے. اس نے نہ صرف جھوٹی آیتیں بنائی، اس نے قرآن کی نقل کرنے کی کوشش کی اور بہت ہی عجیب و غریب مذاقیہ جملے بنائے، جیسے اونٹ اور میڈک پر بیکار کی باتیں وہی کہہ کر سناتا تھا. اونٹ پر اس نے نقلی آیت بنائی الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل له ذنب قصیر وخرطوم طویل. اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی، اور تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے، اس کے پاس بڑا سا پونچھ ہے اور لمبی سونڈ ہے. یہ قرآن کی سورہ الفیل کی نقل تھی. ان کا کوئی معنی نہیں ہے، بس بچوں جیسی باتیں تھی. قرآن کریم کی ایک ایک آیت الہی حکمت اور گہرائی سے بھری ہے. تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. لیکن مسیلمہ کی نقلی آیتیں اتنی مذاقیہ اور بے اثر تھی کہ خود عرب کے لوگ جو شاعری اور عربی زبان میں ماہر تھے اسے سن کر مذاق اڑاتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یمامہ کی جنگ ہوئی. مسیلمہ نے یمامہ میں بہت بڑی فوج جمع کر لی. اس کی گنتی تقریباً 40,000 تھی، جبکہ مسلمان صرف 13,000 تھے. جنگ بہت سخت ہوئی. اس میں بہت سے صحابی شہید ہوئے، خاص کر وہ لوگ جو قرآن کریم کے حافظ تھے. یہی وجہ تھی کہ بعد میں حضرت ابو بکر نے قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا. جب جنگ تیز ہوئی تو مسیلمہ اپنے لشکر کے ساتھ باغیچہ جس کا نام حدیقۃ الموت تھا اس میں گھس گیا. یہ باغ بہت بڑا اور مضبوط دیواروں والا تھا. مسلمانوں نے بھی اس باغیچے کا دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے. مسیلمہ تلوار لے کر لڑ رہا تھا، لیکن اب اس کا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا. وہاب بن زید اور بہت سے صحابی اس سے ٹکرائے. آخر کار ابو دعات نے اسے زخمی کر دیا، لیکن آخری بار حضرت وحشی نے کیا. انہوں نے اپنا بھالا مسیلمہ کی طرف پھینکا جو سیدھا اس کے پیٹ میں جا لگا. یہی وار اس کی موت کا سبب بنا. مسیلمہ نے اپنی جھوٹی سورہ اور وہی لکھ رکھی تھی. جب اس کی موت ہوئی تو مسلمانوں نے اس کے سارے لکھے ہوئے پنے اور جھوٹی کتابیں جلا ڈالی. اللہ نے جھوٹے نبیوں اور ان کی نقلی وحیوں کو مٹا دیا،
لیکن اصل قرآن کی حفاظت خود اللہ نے فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الحجر میں فرماتا ہے، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں۔